बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं कामरान आगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सवाल है पाकिस्तान का देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में जो अभी अफ़गानी शहरी जो नेशनल गार्ड से हमले किए थे इसने, और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इमिग्रेशन जो है वो सख्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि 19 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। तो अमेरिका ने जो हालिया दहशतगर्दी हुई है उसके हवाले से जो है ना अपनी इमिग्रेशन सख्त कर दी है, और अफ़गानी जो शहरी जो जहाज़ भर भर के गए थे उनकी जो है वो तमाम मराद को रोक लिया है और शायद वो अब डिपोर्ट होंगे। तो जो सूरत हाल हुई है, अमेरिका की जो पॉलिसी सख्त हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है कि तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका जो बेलग्राम एयरबेस है वो वापस लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। तमाम ममालिक और ख़ित्ते के लिए जो है अफ़गानिस्तान जो है ख़तरनाक ममालिक बनता जा रहा है और बन चुका है। अगर इमरान खान का जो भारत में बड़ा चर्चा हो रहा है इस दफ़ा, और जो है सोशल मीडिया पे जो है बार बार इमरान खान की तस्वीर और एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका मज़ार कहाँ बनेगा, क्या होगा। ये भारतीय प्रोपगंडा बड़े उरूज पर है। अगर आप भारतीय जो मीडिया को देखें, उनके टीवी चैनल्स को देखें, उनके अखबारात को देखें, उनके सोशल मीडिया जो वो है उसको देखें, तो उसमें ये भरपूर चर्चा किया जा रहा है, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर भारत को पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है इमरान खान साहब की वजह से, और जो है ना भारत कोई ऐसा इशू जो है हाथ से जाने नहीं देगा जिससे जो है आवाम को बज़दन किया जा सके, पाकिस्तानी आवाम को जो है दिलों में जो है वो निकाला जाए, और या उनको घर से बाहर निकालने के लिए उनको जो है टॉर्चर किया जाए। इस किस्म के हर कंडे जो है ये भारत हमेशा आजमाता रहा है। हालांकि इसकी अपनी मामला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इनकी जो है ना शर्मिंदगी की शर्मिंदगी हो रही है, जो तैयारों को लेके हुई है, एयरबेस शो में हुई, दीगर जगहों पे हुई, तो ये सूरत हाल चल रही है। जबकि इसके बरक्स से जो अडालिया जेल में इमरान खान साहब की जो मुलाकात के जो हवाले से इशू चल रहा है, जो वज़ीर आज़ा जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी साहब और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनकी मुलाकात जो है अब नहीं कराई गई, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल कशीदा है। और जेल के बाहर इन्होंने धरना भी दिया, फिर हाई कोर्ट के बाहर भी इन्होंने धरना दिया। सूरत हाल है, जबकि जो जेल हकाम है उनका ये कहना है कि जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जेल के दरवाजे तक आ जाता है उसकी मुलाकात करा दी जाती है। तो शायद इनको नाके पे ही रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जेल तक नहीं पहुंच रहे और इनकी मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि मुलाकात तो करा देनी चाहिए। और जबकि इस वक्त भारत इस किस्म का प्रोपगंडा कर रहा है, तो यकीनन इमरान खान साहब की जो मुलाकात करानी चाहिए और एक वीडियो बयान भी जारी होना चाहिए, ताकि जो ये प्रोपगंडा है इसको जो है ना तोक़ियत नहीं मिले, और ये जो है ना बिल्कुल भारत जो है इस पे भी शर्मिंदा हो। नाज़रीन इकराम, जो जेल हक्काम है उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब के जो इस्तेमाल में वो 6 कमरे हैं, उनको टीवी भी दी गई है, और उनके एक्सरसाइज भी करते हैं वो, उनके खाना भी हफ्ते में एक दफ़ा बाहर से घर से जो आता है, बुशरा बीबी से भी वो मुलाकात करते हैं, और तमाम सहूलियात जो है इमरान खान साहब को दी जा रही है जो मेन्यू के मुताबिक है। दूसरी तरफ इमरान खान के जो साहबजादे हैं जो कि बरतानिया में रहते हैं, वो भी थोड़ा परेशान थे, उनके भी कुछ ट्वीट्स वगैरह आए थे। भाई अगर आप परेशान हैं तो आप पाकिस्तान आएँ, अपने वालिद मोहतरम से मिलें। आप आएँ अपने वालिद से, अगर आपको वाकई मोहब्बत है, वालिद साहब आपके परेशान हैं, आप अपने वालिद के पास आएँ, पाकिस्तान आएँ। इससे पहले भी आपने प्रोपगंडा किया हम आ रहे हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान आएँ और अपने वालिद से मुलाकात करें, मुलाकात करके उनको भी दिलासा दें। जब बेटे को बाप देखता है तो थोड़ी-सी हिम्मत भी बढ़ती है। तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं और मुलाकात करें वालिद साहब से, इस वक़्त आपका होना ज़रूरी है। इसी तरह नाज़रीन किराम, तालिबान जो है अज़रबैजान के जो सरहदी इलाका है उस पे उन्होंने जो चीनी शहरियों को जो है वो ड्रोन हमले करके जो है हलाक किया, और इस हवाले से जो है चीन और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं।
کیونکہ پہلے افغانستان اور چین کے تعلقات بہتر تھے اور چین نے ہمیشہ جو ہے افغانستان کو سپورٹ کیا، مگر افغانستان جب بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور بھارت سے سارے معاملات کر رہا ہے، وہاں سے میزائلیں لے رہا ہے، وہاں سے پیسے لے رہا ہے، وہاں سے پیسے لے رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، تو چین جو ہے وہ جب ان کے شہری ہلاک ہوئے تو ظاہر ہے اس کے تانے بانے جو ہے نا افغانستان سے ملے ہیں، تو اب آنے والے وقتوں میں جو یہ ایک اور کشیدہ صورتحال جو ہے نظر آ رہی ہے۔ ہم جناب مسلم لیگ کے جو سینئر قیادت ہے مطلب نواز شریف صاحب، وہ دوبارہ خبروں میں کی زینت بنتے جا رہے ہیں اور بن گئے ہیں۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوستی ہو گئی ہے؟ کیا وہ دوبارہ سیاست میں آئیں گے؟ کیا ان کے پاس جو مقدمات تھے ان کی سیاست کے حوالے سے وہ پابندی ہٹا لی جائے گی؟ کیا نواز شریف صاحب مکمل طور پہ جو ہے اب سیاست میں آئیں گے؟ اور جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں کیا کردار ہوں گے؟ کیا وہ اپنی کرسی سے دستبردار ہوں گے اور بھائی کو اپنی منصب دیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آج کل بہت سارے پاکستانی عوام کے ذہن میں چل رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت اور یہ جو ججز کے جو معاملات ہوئے ہیں، 7ویں آئینی ترمیم آئی ہے، تو اس میں کیا کیا چینجنگ آتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ملیر کا جلسہ کیا کامیاب ہوگا؟ کیونکہ وہاں کے ایک ہی ایم این اے کی سیٹ ہے متحدہ قوموں میں، پی ایس پی کی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ان کو، وہ ابھی تک وہ جلسے گئے میں جب تک میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں جلسے گئے کی طرف نہیں گئیں اور کسی انتظامات کا بھی انہوں نے جائزہ نہیں لیا۔ پی ایس پی کا جو فیکٹر ہے وہ اس جلسے پہ کوئی بھی ایسا جو رہنما ہے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ شاید یہ جلسہ جو ہے ملتوی ہو جائے گا، مگر ابھی تک جلسہ ملتوی کرنے کا اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ جلسہ ہو رہا ہے اس میں کون کون رہنما شرکت کرتے ہیں اور کس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان اپنی ساکھ کو بچاتی ہے، اور جو ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں، جو پی ایس پی فیکٹر ہے اور جو ایم کیو ایم پاکستان فیکٹر ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا، ان کے درمیان کیا یہ دونوں ایک ہی سٹیج پہ کب نظر آئیں گے؟ قوم کو اس کا انتظار رہے گا۔ اسمبلی کا اجلاس بھی جمعے کے روز گزشتہ جو جمعہ ہے اس میں ہوا تھا، اور اس میں ایم کیو ایم کے جو اپوزیشن لیڈر ہے علی خورشید صاحب، انہوں نے عید چلان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس کو سراہا اور کہا ایسے چلان ہونے چاہیے مگر پیسے زیادہ ہیں۔ انہوں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات نہیں کی، ان کو کرنا تھا کہ پہلے انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے، اس گاڑیوں کو درست حالت میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے روڈ اور کھڈے بند کیے جائیں تاکہ انڈیکیٹر اور دیگر چیزیں جو سلامت رہیں گی تو پھر آپ کو کیمرے میں نظر آئیں گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ حکومت اور ان سے مشاورت کے بعد ہی یہ چلان وغیرہ ہوا تھا، یہ بھی بہت خبر ساری موجود ہے سوشل میڈیا پہ، اور باخبر ذرائع نے بھی یہ بتایا تھا کہ تمام جو جماعت ہیں ان کو سندھ حکومت نے آن بورڈ لے کر کے یہ چلان کا معاملہ کیا تھا۔ یہ چلان کریں مگر انفراسٹرکچر بھی بہتر کریں، ٹریفک اپنی پولیس بہتر کریں، آپ کے فٹ پاتھ اور پتھارے کو کلیئر کریں۔ آپ رات کو آپریشن کرتے ہیں، نمائشی آپریشن 2 گھنٹے بعد دوبارہ لگ جاتا ہے، یہ کون سا آپریشن ہے بھائی؟ کون سا آپریشن ہے یہ؟ تو اور ایک اور ابھی میں آج کی جو نیوز ہے، نارتھ ناز آباد ماڈل تھانے بنائے جا رہے ہیں، ماڈل تھانے بنائیں مگر وہاں کے چہرے تو تبدیل کریں، نظام تو تبدیل کریں۔ تھانے کا جو خوف ہے شہریوں میں، جو اذیت ہے، ایک پرچہ کٹانے جائیں بغیر رشوت کے پیسے پرچے نہیں کٹتے، رپورٹ نہیں لکھتا جو وہاں کا ہیڈ مورر بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں پہ ڈیوٹی افسر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو لفٹ نہیں کراتا۔ ماڈرن تھانے خالی پوچھا پوچھی سے نہیں ہوگا، وائٹ واش سے نہیں ہوگا، گرین شیشے لگانے سے نہیں ہوگا، آپ وہاں کے جو معاملات ہیں وہ صحیح کریں۔ ماڈرن تھانہ اس وقت بنے گا جب وہاں پہ باضمیر افراد کو بٹھائیں، جو خوف خدا رکھنے والے افسران کو بٹھائیں، رشوت نہ لینے والے کو بٹھائیں، تب جا کے ماڈرن تھانہ بنے گا۔ یہ ماڈرن تھانہ نہیں ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے نا لوپا پوتی کر دیا، آپ نے خوبصورت شیشے لگا دیے اور جو ہے نا آپ نے جا کے جو ہے نا سیاسی افراد کو بلا کے ریبن کٹا دیا اور بڑے سینہ چوڑا کر کے اور کندھے پہ وہ کر کے سجا کے پھول، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ماڈرن تھانہ بنا دیا۔ ماڈرن تھانہ ایسے نہیں بنتا بھائی، ماڈرن تھانہ اگر بنانا ہے تو اس کا نظام آپ درست کریں، افسران کو درست کریں، آپ شہریوں کی عزت کریں، جو شہری آپ کے پاس کمپلین لکھنا جائے اس کو آپ عزت کے ساتھ بٹھائیں،
تب جا کے آپ کا ماڈرن تھانہ بنے گا. تو معذرت کے ساتھ عمارت بنانے سے ماڈرن تھانہ نہیں بنتا. اگر آپ کو نظام پولیس کا اچھا کرنا ہے تو پولیس کا رویہ بھی شہریوں کے ساتھ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے. ناظرین کرام، پورے پاکستان میں سردی شروع ہو چکی ہے، کراچی میں بھی سردی شروع ہو گئی ہے، مگر غریبوں کے لیے ایک اور عذاب، اذیت. فارمی انڈے جو کہ 4 اور 5 روپے میں ملنے چاہیے وہ 30 اور 35 روپے میں مل رہے ہیں. 30 میں چھوٹے انڈے اور 35 روپے میں بڑے انڈے، تھوڑے سائز کے جو بڑے انڈے ہیں وہ 35 روپے کا مل رہے ہیں. آپ غریب سے یہ نوالا بھی چھین لیا آپ نے. آپ کہتے ہیں آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں. آپ کیا کام قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک فارمی انڈا جو ہے غریب کی پوسٹ سے جو ہے نا آپ نے وہ کر لیا. گندم آپ کا مہنگا ہے، آٹا آپ نے مہنگا کر دیا، پھر کوکنگ آئل آپ کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، گھی آپ نے مہنگی کر دی، مسالہ جات مہنگا ہے، سبزی مہنگی ہے، گوشت تو ہے ہی مہنگا، اور چکن کم ہوتا ہے دوسرے دن پھر بڑھ جاتا ہے. چکن کا ایک ایک پارٹ سے بیچتے ہیں، مگر کمیشن کراچی کے پاس سے صرف 3 نرخ کی جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ ران الگ بیچتے ہیں، یہ پر الگ بیچتے ہیں، یہ بوٹیاں الگ کرتے ہیں، یہ بون لیس اور گولڈن کے نام سے یہ مطلب 7-8 اقسام کی جو نا ریٹ لگا کے بیچتے ہیں. کمیشن کراچی صاحب آپ اس پہ نوٹس لیں. آپ کے جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ان کی جو سٹاف ہے یہ باقاعدہ وہاں گھومتے ہیں ان کے بندے، مگر کچھ کاروائی نہیں ہوتی. رسمی کاروائی ہوتی ہے اس شہر میں، نمائشی کاروائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ویسی چل رہا ہوتا ہے. تو مہنگائی بہت اعلیٰ سطح پر ہے. ادویات مہنگی، سب سے بڑی چیز. یار یہ کون سے لوگ ہیں یہ؟ ادویات مہنگی، اللہ اکبر. یہ انسانیت کے خلاف کیا بولا جائے ان کو. منصب پہ فائد افراد صاحب، جو بھی لوگ ہیں آپ لوگ، کچھ تو عوام کے لیے سوچیں، کچھ تو سوچیں، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا. اور بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.